Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری بار غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی نے کرنا ہے، کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ جب حضرت علی نے غسل دیا، پھر جو معجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری وقت غسل دیتے وقت آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ملک الموت ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا۔ میرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم والے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو، اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سب سنورو، اور فرشتوں نے فرمایا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دے دوں کہ یہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے، جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھ سے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم اس کا کام کے لیے آئے ہو، جو کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تبھی روح مبارک قبض کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دی تھی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا کہ اے اللہ، بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا، موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے ہیں، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعضاء کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر فرمایا اے ملک الموت، تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا ہے؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس دل سے آپ کی نظر کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ربی امتی، رب حبل امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں ہے، کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 1000 درجے آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کرو۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بلا لیجئے۔ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ پیارے ناظرین، یہ رات کا وقت تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورتوں کے پاس چراغ بیچ کر کہا کہ ان کے اللہ کے واسطے 2 گون تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف تھا، زباں پر کلمہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ پیارے ناظرین، ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے، واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے روتے جاتے تھے، واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر چہرے مبارک کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کا غلامہ منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو گھبرا کر بےتاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیوانے ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا مجھے اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دو تو ایک نظر مجھے حضور سے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے۔
یا کوئی وحی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام آدمی کی طرح غسل برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑے میں تمام موجود لوگوں کو خواب کا غلبہ ہو گیا، جہاں تک کہ وہ تمام اپنے اپنے سینوں پر ٹھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اس وقت ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پہران میں ہی غسل دے دو۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہ دیکھا، تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زباں پر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے بابا قربان، آپ اتنے پاکیزہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنا لینا پائے، اگر وہ اپنی ہتھیلی کو کھول دے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے، میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی، آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کو دیدار کا شوق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک عراب یہاں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا، کہتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا کہ آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنی ذات پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کے بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی، تم بخش دیے گئے ہو، تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے ذکر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگی، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہ رہے تھے اور تمتمے نہیں تھے۔ کئی صحابہ حیرانوں سرگرداں ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، کوئی بیٹھا تھا تو بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا وہ کھڑا رہ گیا۔ اس کو بیٹھ جانے کا یارانہ نہ ہوا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے۔ یہاں رحمت للعالمین کی میت پاک پڑی تھی۔ صدیق اکبر نے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر ڈھک دی اور رو کر کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی زندگی بھی پاک تھی، آپ کی موت بھی پاک ہے، واللہ آپ پر 2 موتیں وارد ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی اور آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا، اور اب اس کے بعد موت ابد تک آپ کا دامن نہ چھو سکیں گے۔ جب صدیق اکبر مسجد نبوی میں تشریف لائے، عمر فاروق بے بسی سے نڈال کھڑے تھے۔
اور بڑے درد و جوش میں اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں کہ محمد انتقال فرما گئے، وہ اللہ آپ نے وفات نہیں پائی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح طلب کیے گئے ہیں جو 40 روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اسی وقت موسیٰ کی نسبت بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ خدا کی قسم محمد بھی انہی کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے عمر فاروق کا کلام سنا تو فرمایا، عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب عمر فاروق اپنی وارفتگی میں بہتے چلے گئے تو صدیق دانشمندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد بھی عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد کو پوجتا ہے وہ سمجھ لے کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص خدا کو پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ یہ حقیقت خود قرآن پاک میں واضح کرتی ہے۔ ترجمان نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، یا اگر وہ مر جائیں، شہید ہو جائیں تو تم دین پر رشتہ ہو جاؤ۔ جو شخص برگزشتہ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ احسان پاک کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہ رہی، میں زمین پر گر پڑا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ واقعی محمد رحلت فرما گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ غم سے نڈھال تھی اور فرما رہی تھی، میرے پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا، آج وہ کون ہے وہ جو جبرائیل امین کو اس ہاتھ سے غم کی اطلاع کر دے۔ الہی فاطمہ کی روح کو محمد کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول کے مصلحت عطا فرما دے۔ الہی مجھے اس میت کے ثواب سے بہرہ ور کر دے۔ الہی مجھے رسول امین کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے دل و جان پیغام کی گھٹائیں چھا گئی تھی اور زبان اخلاق پیغمبری کے ترجمانی کر رہی تھی۔ خیر وہ نبی جس دن تمول پر فقیری کو چن لیا، جس نے تنگڑی کو گرا دیا اور مسکینی قبول کر لے۔ آپ وہ صاحب قل عظیم جو ہمیشہ 8ویں پہر نفس زد آزما رہا۔ اللہ کا پیغمبر جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر کبھی نہ دیکھا، اور رحمت للعالمین جس کا باب فیض فقیروں اور حاجت منگوں کے لیے کھلا رہتا ہے، جس کا رحیم دل اور پاک ضمیر کا بھی دشمنوں کی اعزاز رسانی سے غبار آلود نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے اور اس نے پھر بھی صبر کیا، جس کے پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی دامن عفو ہاتھ سے نہ چھوڑا دیا۔ آپ کی آج اس وجود سرمدی میں ہماری دنیا خالق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔